یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، عبادات مقرر کر دی ہیں۔ پہلا سوال جو عام طور پہ لوگ آج کل پوچھتے ہیں، جدید عہد کے اندر بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اللہ تو ایک ایسی ذات ہے کہ اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ الصمد ہم کہتے ہیں، پھر ہم پر یہ عبادات کیوں مقرر کر دی گئی ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو اس باب میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی حیثیت سے ہم محض کوئی عقلی وجود نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ منطق کے صغرا کبرا کو قائم کر کے جو چیز نتیجے کے طور پر سامنے آئے بس وہی ہماری شخصیت ہے۔ انسان کا بحیثیت انسان اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ اپنی ذات میں جس طرح ایک عقلی وجود ہے، اسی طرح ایک بڑا غیر معمولی اخلاق کی وجود ہے۔ اس میں اس کے ساتھ جذبات ہیں، خواہشات ہیں، رغبات ہیں، کتنے ہمارے تعلقات اور روابط ہیں جو محض جذبات پر قائم ہوتے ہیں۔ اگر آپ اندازہ کریں کہ عقلی لحاظ سے ہم کسی بچے کا انتخاب کرنا چاہیں اور یہ کہیں کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے، اتنا ذہین ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے، تو کیا ہم ہر حال میں اپنے ہی بچے کو ترجیح دیں گے؟ ظاہر ہے کہ ہمارا یہ انتخاب یا ہماری یہ محبت اللہ نے ہماری جھولی میں ڈال دیا اور ہم اس کو اتنے غیر معمولی جذبے، اتنی غیر معمولی محبت، اتنے غیر معمولی التفات کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی حیثیت سے ہماری پوری شخصیت کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس میں دسیوں پہلو ہیں جن کو ملحوظ رکھ کے ہمیں اپنے تعلقات اور روابط قائم کرنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، یہ بڑی صحیح بات آپ نے فرمائی کہ ہم بندے ہیں۔ اب جب بندے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا اپنی ذات میں خود مکتفی ہو گئے ہیں؟ کیا ہماری کوئی احتیاجات نہیں ہیں؟ ہمارے اندر کوئی سوالات نہیں پیدا ہوتے؟ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی؟ ہم کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے؟ ہمیں خوشیاں نہیں ملتی؟ ہم نعمتوں کے قدردان نہیں ہوتے؟ ہم ان کی آرزو نہیں کرتے؟ یہ سب چیزیں اگر آپ احاطہ کر کے دیکھیں تو ہمارے وجود کا بلکہ ہماری زندگی کے شب و روز کا حصہ ہے۔ ٹھیک، ان سب چیزوں کے لحاظ ہی سے ہم اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ تو ہماری ماں کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، باپ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے۔ یہ تعلقات منطق کی میزان میں نہیں ناپے جاتے، یعنی اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ اگر آپ مجھ سے استدلال پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ چونکہ اس خاتون نے مجھے پیدا کیا ہے، لیکن کیا محض یہ منطقی صورہ کبرا ہے جو میری محبت اس کے ساتھ پیدا کرتا ہے؟ یا آپ یہ کہیں گے تو میں یہ جواب میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے میری پرورش کی، اس لیے میرا باپ ہے، اس نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ یہ اپنی جگہ بہت درست بات ہے، لیکن کیا میری محبت، میرے التفات کی بنیاد صرف اتنی ہے؟ نہیں، میری پوری شخصیت اس شخصیت کے ساتھ ایک تعلق محسوس کرتی ہے۔ وہ میرے باپ کی شخصیت ہو، میری ماں کی شخصیت ہو، میرے بچے ہوں، میری بیوی ہو، یہ جتنے رشتے اور روابط ہیں یہ اصل میں میرے پورے وجود کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ اب اسی جگہ سے کھڑے ہو کر مجھے دیکھیے کہ میں ایک بندہ ہوں اور میں بڑا ناتواں بندہ ہوں، میں بڑا عاجز بندہ ہوں۔ مجھے ایک محدود عمر دی گئی ہے، میں زمان و مکان کے بعض تحدیدات کے اندر زندگی بسر کرتا ہوں۔ میں اپنی آنکھ کھولتا ہوں تو میری وجود کے عقلی تقاضے خود اس کائنات کے معمے کو حل نہیں کر پاتے۔ میں اپنے وجود کی کوئی اچھی توجیہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ میری اپنی شخصیت میں جو کچھ اندر موجود ہوتا ہے وہ باہر سے بالکل ہم آہنگ ہے اور بعض معاملات میں بالکل ہی بے آہنگ ہے۔ یہ سارے تضادات، یہ ساری چیزیں جو مجھے درپیش ہیں، یعنی میرا جینا، میرا مرنا، میرا وجود میں آنا، میرے رشتوں کا پیدا ہونا، میری تغودو، میری آرزوؤں کا پایہ تکمیل تک پہنچے بغیر رہ جانا، میرا کبھی جوانی میں دنیا سے رخصت ہو جانا، کبھی بڑھاپے میں رخصت ہونا، یہ جو کچھ بھی تنوع میری شخصیت یا میرے مختلف پہلوؤں کا آپ کو نظر آتا ہے، یہ سب مل کے ظاہر ہے کہ میرے لیے ایک بڑا اہم سوال پیدا کرتے ہیں کہ کیا میرا کوئی خالق ہے؟ اب ان لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجئے کہ جنہوں نے اس سوال کا جواب یا تو یہ دیا کہ یہ ہمارے تعلق کی چیز نہیں ہے اور وہ لا ادریت کے قائل ہو گئے، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم، ہم اس میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ ان کو بھی الگ چھوڑ دیجئے جنہوں نے منہ بھر کر یہ کہہ دیا کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں، میرا بھی کوئی خالق نہیں ہے۔ میں اس وقت ان دونوں نقطہ نظر پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا،
لیکن جب میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ میں مخلوق ہوں اور میرا ایک خالق ہے، وہ میرا بنانے والا ہے، اور وہ صرف میرا بنانے والا نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات اسی کے ایک کلمہ کن سے وجود میں آئی ہیں، اور بلکہ تمام مخلوقات کیا، یہ پوری کائنات اس کی تخلیق ہے، اور مجھے جو کچھ ملا ہے وہ زندگی ملی ہے تو مجھے زندگی کے لوازم ملے ہیں تب، اور جو کچھ میری ربوبیت کے لیے، میری پرورش کے لیے، میری پرداخت کے لیے، میری آرزوؤں کے لیے ضروری تھا، وہ سب اس کی عنایت ہے۔ اگر میں اس حقیقت کو مان لیتا ہوں تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میری ضرورت ہے کہ میں اپنے جذبات کا اس کے لیے اظہار کروں۔ سبحان اللہ۔ میری ضرورت ہے، بندے کی حیثیت سے میری ضرورت ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں اب یہ کہوں گا کہ یہ تو میری نفسیاتی ضرورت تھی، یہ میرے وجود کے عجز کا تقاضا تھا، میرے اپنے شعور کا تقاضا تھا، یہ میرے لیے جو احتیاجات مجھے لاحق ہیں ان کے پورا ہونے کی راہ تھی۔ میں جن چیزوں کی اپنے اندر کمزوری اور ضعف محسوس کرتا ہوں اس کا اس کے سوا ازالہ ہی نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے، یہ تو اس کے نفسیاتی پہلو ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بہرحال اس کائنات کے متعلق عقلی تقاضا بھی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جب مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک دن میں اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، تو آپ خود سوچئے کہ کتنے بو قلموں پہلوؤں سے یہ چیز میری شخصیت پر اثر انداز ہوگی۔ یعنی عقلی لحاظ سے وہ میرا خالق ہے، میں جب اپنے وجود کو دیکھتا ہوں تو میرے وجود کا انحصار اس کے اذن پر، اس کی عنایت پر، اس کی توفیق پر ہے، مجھے جو کچھ ملتا ہے اس کی طرف سے ملتا ہے، میری یہ زندگی اور اگر کوئی آگے آنے والی زندگی ہے تو وہ سب کی سب اس کی رضا پر موقوف ہو کے رہ گئی ہے۔ اتنے بہت سے روابط اور تعلقات میں جینے والا ایک عاجز انسان جو اپنی بندگی کا شعور حاصل کر لیتا ہے، وہ تو پکار پکار کر کہے گا کہ مجھے اپنا سر اپنے مالک کے سامنے رکھنا ہے، مجھے اس سے دعا کرنی ہے، مجھے اس سے مناجات کرنی ہے، مجھے اپنے جذبات کا اظہار اس کے لیے کرنا ہے۔ میں اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، سارے تعلقات میں ان جذبات کا اظہار، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ یعنی اب یہ آپ نے قومی ریاستیں بنا دی ہیں، تحلیل کر کے دیکھی جائے تو یہ انسانوں کی کھینچی ہوئی لکیریں ہیں خدا کی زمین کے اوپر، لیکن اس سے بھی میرا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اپنی جنم بھومی سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، میں جس گاؤں میں پیدا ہوا ہوں اس کے لیے میرے کچھ جذبات ہیں، تو میری پوری شخصیت اصل میں جس وقت اپنے مالک کا شعور حاصل کر لیتی ہے، یعنی وہ میرا رب ہے، وہ میرا معبود ہے، وہی ہے کہ جس نے مجھے وجود بخشا ہے، وہ میرا اور اس پوری کائنات کا خالق ہے، یہ احساس جیسے جیسے میرے وجود میں جاگزیں ہوتا چلا جاتا ہے تو عبادت میرے لیے کوئی حکم نہیں رہتی، وہ میرے وجود کا تقاضا بن جاتی ہے، وہ میرے باطن کی پکار بن جاتی ہے، وہ میری احتیاج کا لازمی جواب بن جاتی ہے۔ یعنی پھر تو مجھے راستہ بتانا چاہیے آپ کو کہ میں کس طرح اپنے مالک کو پکاروں، کیسے اس سے بات کروں، کس طرح اپنے جذبات اس کے سامنے پیش کروں۔ یعنی میں کوئی پتھر کا بنا ہوا انسان ہوں؟ کیا میں کوئی مجسمہ ہوں؟ کیا میں کوئی روبوٹ ہوں؟ میں ایک پوری شخصیت ہوں، میں نے اپنے مالک کو پہچان لیا ہے۔ یہ جتنے لوگ بھی اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں وہ اصل میں پہچان اور معرفت سے الگ ہو کے کر رہے ہیں۔ میں نے پہچان لیا یہ میری ماں ہے، برسوں کے بعد میری ہے، لیکن پتہ چل گیا کہ یہ میری ماں ہے۔ اب میرے اندر جو جذبات کا ایک طوفان امٹ پڑے گا، اس کے لیے مجھے کسی منطقی استدلال کی ضرورت ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں اپنا یہ جذبہ اس کے سامنے رکھوں، میں اپنی محبت کا اس کے ساتھ اظہار کروں، میں اپنے تعلق کا اس کے ساتھ اظہار کروں، اور اگر وہ مجھے کچھ دے سکتی ہے تو اس سے ہی مانگوں، اس لیے کہ بچہ تو ماں ہی کے ساتھ لپٹے گا، اسی کے پاؤں کے ساتھ لپٹ کے اپنی خواہشات اس کے سامنے رکھے گا۔ تو میرا بندہ ہونا اور اس کائنات کے خالق کی معرفت حاصل کر لینا، یہ دونوں چیزیں مل کر اصل میں عبادت کو میرا مسئلہ، میری ضرورت، میری خواہش، میری تمنا، میرا جذبہ بنا دیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات یوں ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کے لیے تحدید کا طریقہ اختیار کیا، یہ سوال آپ کر سکتے ہیں۔ تو میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے جذبات کے اظہار میں انسان افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دنیا کی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ آج ہم پہلے دن دنیا میں نہیں آئے، ایک بڑی طویل تاریخ ہے جو پیچھے موجود ہے، تو یہ دیکھیں کہ جیسے ہی انسان نے یہ محسوس کیا کہ اس کا ایک خالق ہے اور اس خالق نے اس کو پالا ہے، اس کی پرورش کی ہے، اس کو سب کچھ فراہم کیا ہے، وہی اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ بات جیسے ہی معلوم ہوئی تو لوگوں کو یہ دنیا بے معنی لگنے لگ گئی،
انہوں نے محسوس کیا کہ اب تو اسی پروردگار کو پانے کی جدوجہد کرنی چاہیے. تو رہبانیت پر مبنی اور اسی طرح صوفیانہ مشاغل پر مبنی مذاہب وجود میں آنا شروع ہو گئے. اس میں بہت کچھ افراد ہوئی. اسی طریقے سے جب انسان اس دنیا کی زندگی میں الجھ جاتا ہے، جب وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتا ہے، تفریحات میں اپنا وقت بسر کرتا ہے، کچھ کمانے میں لگ جاتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی دوسری چیزیں جو بہرحال دنیا میں اس کی ناگزیر ضرورت ہے، تو ان میں تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو افراط اور تفریط دونوں سے بچ کر میں اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ استوار رکھوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی ہے. یعنی داعیہ میرے اندر پیدا ہوا، تعلق کا احساس میرے اندر موجود ہے. یہ میری ضرورت ہے کہ میں اپنے رب کو پکاروں، مناجات میری ضرورت، دعا میری ضرورت، احتیاج میرے اندر پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے میرا تعلق پیدا ہو. اس تعلق میں کہیں افراط اور تفریط میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو خراب نہ کر بیٹھوں. تو شریعت ساری اسی مقصد سے دی جاتی ہے. عبادات اپنی روح کے لحاظ سے میرے وجود کا تقاضا ہے، لیکن جب وہ شریعت اور قانون بنتی ہیں تو وہ در حقیقت میرے ہاں کسی افراط و تفریط کو دور کر کے مجھے صحیح جادہ اعتدال پر رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے. بہت ہی خوب، سبحان اللہ. میں کہوں گا